یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نبی اللہ۔ عزیزان محترم، بڑی ہی خوبصورت روحانی وجدانی محفل پاک، محفل شب نور بڑی محبتوں بڑی عقیدتوں کے ساتھ انعقاد پذیر ہے، اور یقینی طور پہ پوری ٹیم محفل شب نور کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، جن کی کوشش محنت کاوی سے آج کا یہ اہتمام بہت خوبصورت اور بھلا لگ رہا ہے۔ اللہ پاک محفل شب نور کے ہر کارکن کو اللہ پاک دارین کی خوشیاں عطا فرمائے، مالک ان کو سلامت رکھے اور مالک ان کو دنیا میں کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ آپ سب احباب بڑی محبتوں بڑی عقیدتوں کے ساتھ یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ آپ کی عقیدتوں کو سلامی پیش کرتے ہوئے اللہ پاک آپ کی آل اولاد کے چہروں پہ ہمیشہ مسکراہٹیں رکھے۔ جو بول سکتا ہے آپ کی آل اولاد کے لیے دعا مانگی ہے کہ کبھی نہ ان کے قریب سے غم گزرے، وہ ہمیشہ مسکراتے رہیں۔ ایک دفعہ محبت سے بولو آمین۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ ماحول کچھ حالات کچھ ایسے ہیں کہ بندے کو جہاں بولنا چاہیے وہاں بولتا نہیں، اور جہاں نہیں بولنا چاہیے وہاں بولتے رہتے ہیں۔ یہ حالات اور معاملات ایسے ہو چکے ہیں، بندے کا کوئی قصور ہی نہیں ہے، ذہن ایک جگہ پہ ہے ہی نہیں۔ وہ لوگ جو کسی چوک چوراہے پہ جا کے بہت ہی نڈر ہو کے بولتے ہیں، وہ ذکر حسین میں ذکر مصطفیٰ میں نہیں بولتے، لیکن یہ ذہن میں بات رکھیے کہ جو حسین کے ذکر میں بولتا ہے، جو ذکر صحابہ میں بولتا ہے، جو ذکر رسول کے لیے بولتا ہے، وہی تو بندہ ہوتا ہے، وگرنہ بندہ کے معنی کچھ اور ہیں۔ اس لیے جو معنی سمجھے وہ بندہ ضرور بولیے گا۔ میں ایک بار پھر آج کی برائے سارے ثواب جناب محترم ہمارے بڑے بھائی حافظ علی ڈار مرحوم، اللہ پاک اس ذکر کے صدقے سے ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ پاک سرکار دو عالم کے نالین کے صدقے سے اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ طیب پروڈکشن، یقینی طور پہ میں نے ان کا بہت نام سنا ہے، اللہ پاک ان کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ بہت خوبصورت ابھی میں پڑھ رہا ہوں تو مجھے اچھا لگ رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اللہ پاک ان کے حوالے سے سارا پیسہ جو انتظامیہ کا ہوتا ہے نا، وہ یقین جانے سارے کا سارا ساؤنڈ پہ لگا ہوتا ہے، اس لیے کہ ساؤنڈ اچھا ہو تو نقیب اچھا ہے، ساؤنڈ اچھا ہو تو نعت خواں اچھا ہے، ساؤنڈ اچھا ہو تو خطیب اچھا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ساؤنڈ کا اچھا ہونا بڑا ضروری ہے۔ محبت سے بولو آمین۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ ماحول کچھ حالات کچھ ایسے ہیں کہ بندے کو جہاں بولنا چاہیے وہاں بولتا نہیں، اور جہاں نہیں بولنا چاہیے وہاں بولتے رہتے ہیں۔ یہ حالات اور معاملات ایسے ہو چکے ہیں، بندے کا کوئی قصور ہی نہیں ہے، ذہن ایک جگہ پہ ہے ہی نہیں۔ وہ لوگ جو کسی چوک چوراہے پہ جا کے بہت ہی نڈر ہو کے بولتے ہیں، وہ ذکر حسین میں ذکر مصطفیٰ میں نہیں بولتے، لیکن یہ ذہن میں بات رکھیے کہ جو حسین کے ذکر میں بولتا ہے، جو ذکر صحابہ میں بولتا ہے، جو ذکر رسول کے لیے بولتا ہے، وہی تو بندہ ہوتا ہے، وگرنہ بندہ کے معنی کچھ اور ہیں۔ اس لیے جو معنی سمجھے وہ بندہ ضرور بولیے گا۔ میں ایک بار پھر آج کی برائے سارے ثواب جناب محترم ہمارے بڑے بھائی حافظ علی ڈار مرحوم، اللہ پاک اس ذکر کے صدقے سے ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ پاک سرکار دو عالم کے نالین کے صدقے سے اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ طیب پروڈکشن، یقینی طور پہ میں نے ان کا بہت نام سنا ہے، اللہ پاک ان کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ بہت خوبصورت ابھی میں پڑھ رہا ہوں تو مجھے اچھا لگ رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اللہ پاک ان کے حوالے سے سارا پیسہ جو انتظامیہ کا ہوتا ہے نا، وہ یقین جانے سارے کا سارا ساؤنڈ پہ لگا ہوتا ہے، اس لیے کہ ساؤنڈ اچھا ہو تو نقیب اچھا ہے، ساؤنڈ اچھا ہو تو نعت خواں اچھا ہے، ساؤنڈ اچھا ہو تو خطیب اچھا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ساؤنڈ کا اچھا ہونا بڑا ضروری ہے۔ تو طیب پروڈکشن ملک پاکستان کا ایک بڑا خوبصورت بڑا پیارا نام ہے، انشاءاللہ محبت یہ اسی طرح فرماتے رہیں گے۔ چلیے آغاز کریں۔ آغاز کا بہت شکریہ آپ کا جو بول پڑے ہیں، یہ بڑی بات ہے۔
وگرنہ آج کے حالات میں بولنا بڑا مشکل ہے۔ میں پہلا جملہ آپ کی محبتوں کے حوالے کرنے لگا ہوں، دل کھول کے یہی جو 2 مصرے میں نے پڑھنے ہیں، یہی فیصلہ میں نے کرنا ہے کہ آگے میں نے پڑھنا کیا ہے، اور آپ مجھے یہ فیصلہ بتائیں گے۔ غلام عباس بھائی یقیناً 2 مہینے سے تقریباً رابطے میں محبتوں نچھاور کرتے رہتے ہیں، عقیدتیں نچھاور کرتے رہتے ہیں، ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ مہمانان خصوصی جتنی بھی محبتوں کے ساتھ تشریف فرمائے، جناب صاحبزادہ سید عابد حسین شاہ گیلانی گولوی وہ بھی تشریف فرمائے، اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ یاد رکھیے، دنیا میں ہر انسان کو اپنی ذات، اپنی بات، اپنی تقریر، اپنی تحریر اور اپنی تصویر بڑی اچھی لگتی ہے۔ بولتے آؤ سبحان اللہ، بڑی توجہ رکھے گا۔ بات پہلے سنی ہو تو داد نہ دیجیے گا، بات آپ کو نہیں لگے، آپ کے اندر اترے تو پھر بولیے گا۔ ہر بندے کو اپنی تحریر اور اپنی تصویر بڑی اچھی لگتی ہے۔ دنیا کا بدصورت سے بدصورت انسان دیکھ لیں، اپنی موبائل پہ تصویر بنا کے، سیلفی بنا کے مدتوں ہنستے ہوئے اس کو دیکھتا رہتا ہے۔ بدصورت سے بدصورت انسان کو بھی اپنی تصویر اچھی لگتی ہے، بری نہیں لگتی۔ انسان اور انسان کی تصویر میں غلام عباس زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک انسان ایک زندگی جیتا ہے اور اس کی تصویر رب کعبہ کی عزت کی قسم 3 زندگیاں جیتی ہے۔ بڑی توجہ رکھیے گا، ایک انسان ایک زندگی کے بعد، بزرگوں آپ کا سر ہل رہا ہے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ کے من میں یہ بات اتارنا چاہتا ہوں، ایک تصویر ایک انسان ایک زندگی جیتا ہے، مرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، دفن ہو جاتا ہے، لیکن اس کی تصویر گھر کی دیوار پہ لٹکتی ہوئی ہنستی اور مسکراتی رہتی ہے۔ اس کے بچے بھی دیکھتے ہیں اور پھر بچوں کے بچے بھی دیکھتے ہیں، پھر بچوں کے بچوں کے بچے بھی دیکھتے ہیں۔ وہ تصویر دیوار پہ لٹکتی ہوئی ہنستی مسکراتی رہتی ہے۔ اللہ کے بندو، کیسا گھمنڈ، کیسا غرور، کیسی انا، کیسا غرور، یہی تو اسی بات کا تو غم ہے۔ توجہ سے جملہ میں پہلا بولنے لگا ہوں، کیسا گھمنڈ، کیسا غرور، کیسی انا، اسی بات کا غم ہے کہ انسان کی اپنی زندگی اس کی تصویر سے بھی کم ہے۔ انسان کی اپنی زندگی اس کی تصویر سے بھی یقین جانیے کم ہے۔ آپ نے ٹائٹینک جہاز کا وہ واقعہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، دنیا کا بہت بڑا جہاز تھا، وائٹ لائن کمپنی نے وہ بنایا تھا اور اس نے یہ دعویٰ کیا تھا، پوری دنیا میں اخبارات میں اس وقت کمپین چلائی تھی کہ یہ انسنکیبل ہے، یہ نہ ڈوبنے والا ہے۔ باتیں بڑی توجہ رکھے گا، انسنکیبل ہے، نہ ڈوبنے والا ہے۔ لیکن تاریخ نے دیکھا کہ وہ جہاز چلنے کے 2 دن بعد خود بھی ڈوبا اور اپنے ساتھ مسافروں کو بھی لے ڈوبا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقت کوئی اور ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقت کوئی اور ہے۔ اب میں جملہ پڑھنے لگا ہوں اور آپ کے چہرے پڑھنے لگا ہوں کہ کون بولتا ہے، کون خاموش رہتا ہے۔ پہلا جملہ ہے، قیمت دو نہ دو کوئی مسئلہ نہیں، وزن جملے کا کرنا میں کہہ رہا ہوں کہ سمندروں کے سفر میں صدا چلاتا ہے، سمندروں کے سفر میں صدا چلاتا ہے، سمندروں کے سفر میں صدا چلاتا ہے۔ غلام عباس بھائی، جملہ میرا پہلا ہے، وہ نوجوان آخر پہ بیٹھا ہے، اللہ پاک تیری محبت کو سلامت رکھے۔ میں جملے پہلے پہ آپ کے چہرے پڑھنے والا ہوں، کون کتنی محبت کتنی عقیدت سے بیٹھا ہے۔ قبلہ شاہ جی کی قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے جملہ آپ تک پہنچا رہا ہوں، جس کو جملہ سمجھ میں آئے، سماعتوں سے گزرتا ہوا جملہ دل میں اترے، پھر دل سے پکاریے گا سبحان اللہ۔ سمندروں کے سفر میں صدا چلاتا ہے، سمندروں کے سفر میں صدا چلاتا ہے۔ اسٹیج پہ جتنے احباب تشریف فرما ہے، ساری محفل کا حسن ایک طرف ہے، اس شعر کا حسن ایک طرف ہے۔ شعر اتنا بڑا ہے کہ سمندروں کے سفر میں صدا چلاتا ہے، سمندروں کے سفر میں صدا چلاتا ہے۔ بندہ کو دکھائیے گا جس کے سینے میں دل ہو، دل میں سرکار کی محبت ہو، ہاتھ نہ اٹھے۔ جملہ ہی اتنا بڑا ہے، سمندروں کے سفر میں صدا چلاتا ہے۔ چلے ہو جہاز خود نہیں چلتے، خدا چلاتا ہے۔ اچھا تیرا نام مولا، اچھا تیرا نام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ عالم اسلام کی ممتاز ترین شخصیت عظیم آقا کے ثنا خان درویش جناب محترم بڑے پیارے بھائی علی صفتر لونا صاحب تشریف لائے ہیں، دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔
اللہ پاک ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ جس طرح پہلے مصرعے کا آپ نے قیمت دی ہے، وہ جملہ میں دوبارہ پڑھنے لگا ہوں اور دل چاہتا ہے اتنی ہی محبت اور اتنی ہی عقیدت سے بولیے گا۔ جملہ جس کو سمجھ آئے وہ محبت اور عقیدت کے ساتھ ہاتھ بلند کیجیے گا۔ پھر آپ کی محبتوں کے حوالے میں جملہ کروں گا کہ سمندروں کے سفر میں صدا چلاتا ہے، سمندروں کے سفر میں صدا چلاتا ہے، سمندروں کے سفر میں صدا چلاتا ہے۔ غلام عباس بھائی جہاز خود نہیں چلتے، تیرا جملہ مشکل نہیں ہے، میرا دل چاہتا ہے آپ سب مل کے بولیے گا۔ سمندروں کے سفر میں صدا 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 چلاتا ہے، علی بھائی سمندروں کے سفر میں صدا چلاتا ہے، جہاز خود نہیں چلتے، ارے خدا چلاتا ہے۔ ہم اپنے بوڑھے چراغوں پہ کتنا اترائے اور اس کو بھول گئے جو ہوا چلاتا ہے۔ تیرا نام مولا اونچا تیرا نام۔ ایک جملہ سنیے گا، اللہ پاک آپ کی عزتوں روزی میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کی تنخواہوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ میں نے تنخواہوں میں اضافے کی بات نہیں کی، برکت کی بات کی ہے، اس لیے کہ برکت 1 روپے میں ہو جائے تو لاکھوں کے برابر ہو جایا کرتے ہیں، اور بے برکتی لاکھوں میں پڑ جائے تو 1 سکے کے برابر نہیں رہتے۔ جو حلال روزی لے کے گھر میں آتا ہے نا، اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، اپنے والدین کو کھلاتا ہے، میں سلامی کے ساتھ یہ جملہ اس کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ ہاتھ اٹھائیے گا نہیں اٹھائیے گا اس جملے پہ میں نہیں کہتا، لیکن جملہ سنیے گا کہ اسی کے دستے کرم سے نظام چلتے ہیں، اسی کے دستے کرم سے نظام چلتے ہیں۔ خدا کے بندو خدا ہی کام چلائے تو کام چلتے ہیں۔ نظام چلتے ہیں، خدا ہی کام چلائے تو کام چلتے ہیں۔ چلیے اب بات آگے بڑھ رہی ہے، جملہ میں آپ کی محبت کے حوالے کرنے لگا ہوں اور علی صفدر لونا صاحب کے مائک حوالے کرنا ہے۔ ٹلہ کے بولیو، میں جملہ آپ کی محبت کے حوالے کر رہا ہوں۔ جملہ کتنا قیمتی ہے، کتنی محبتوں والا ہے اور کتنی عقیدتوں والا ہے۔ کھڑے ہو کے جملہ نہیں پڑھوں گا، بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں کہ میں نے چاہا کہ سوچ لوں اس کو، میں نے چاہا۔ علی صفدر بھائی جملہ سنیے گا، آپ کے اندر انشاءاللہ ایک روحانی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ میں نے چاہا کہ سوچ لوں اس کو، میں نے چاہا کہ سوچ لوں اس کو، ارے سوچنے میں مگر نہیں آتا، مگر نہیں آتا، مگر نہیں آتا، مگر نہیں آتا۔ پپا تے کھلو کے بھی دات دیو، دات چھوٹی ہے، جملہ بڑا ہے۔ اللہ دی قسمیں ہاتھ دوبے چکے، جتنا سینے میں ٹل ہے ٹل لگا کے بولیے گا، قیمت پھر بھی نہیں ہو سکتی، لیکن سلامی پیش کروں گا آپ کو۔ جملہ آپ کے حوالے ہے کہ میں نے چاہا کہ سوچ لوں اس کو، ارے سوچنے میں مگر نہیں آتا، مگر نہیں آتا، مگر نہیں آتا، ارے اس کا پایا کہاں سمجھ آئے جس کا سایہ نظر نہیں آتا۔ اس کا پایا کہاں سمجھ آئے، اس کا پایا کہاں سمجھ آئے۔ نہیں یار جملہ بڑے پریشان ہو، آپ پریشان تو نہیں ہیں تو بولو ذرا سبحان اللہ۔ جیڑا پریشان ہے ہاتھ تھلے رکھو، جیڑا سرکار دے ذکر دی محفل تے آمد دی خوشی چاہے آج چک کے بولو ذرا محبت نال سبحان اللہ۔ اب جملہ سنیں گا، راحت اندوری صاحب کا ایک جملہ ہے، علی بھائی غلام عباس بھائی انڈیا کے بہت بڑے شاعر ہیں، انہوں نے کہا جملے میں طاقت ہوئی تو بولیے گا، میں آرام سے جملہ پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تجلیوں کا یہ بیجن نشان ہو جاتی، یہ خاک حاصل کونوں مکان ہو جاتی۔ میں نے کہا ہے جملے میں طاقت ہوئی تو آپ سارے بولیں گے، جملہ میں آرام سے پڑھ رہا ہوں۔ راحت اندوری نے کہا کہ تجلیوں کا یہ بیجن نشان ہو جاتی، یہ خاک حاصل کونوں مکان ہو جاتی، میرے رسول کا سایہ زمین پہ پڑ جاتا، قسم خدا کی زمین آسمان ہو جاتی۔ قسم خدا کی زمین آسمان ہو جاتی۔ میرے حصے میں تو
قطع اور ہیں، وہ آپ کے حوالے جتنے بھی بانیان تشریف فرما ہے بزرگوں، آپ کی سلامی پیش کرتے ہوئے آپ کے قدموں کی خاک بن کے اگلا جملہ میں پڑھنے لگا ہوں، اور یہ جملہ طیب پروڈکشن طیب بھائی کے نام کر رہا ہوں کہ رکھ کے لب اسم محمد سے ہٹاتا بھی نہ تھا۔ علی بھائی جملہ سنیے گا، انتہائی بڑی گہرائی والا، آپ سارے انشاءاللہ بولیں گے، رکھ کے لب اسم محمد سے ہٹاتا بھی نہ تھا۔ جب میں چھوٹا تھا، بچہ تھا غلام بھائی، نہ سمجھ تھا، لیکن اتنا سمجھدار ضرور تھا کہ اسم محمد پہ ہونٹ رکھتا تھا، ہٹاتا نہیں تھا۔ جملہ سنیے گا، او آخری بندے تک جو سرکار کے نوکر تشریف فرما ہو، آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ بتائیں گے انشاءاللہ جملہ اتنا بڑا ہے، رکھ کے لب اسم محمد سے ہٹاتا بھی نہ تھا، ہٹاتا بھی نہ تھا۔ چلیو جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا، رکھ کے لب داد چھوٹی ہے، اب داد ہونی ہے اس مصرے پہ۔ اب میں پہچان کرنے والا ہوں کون بولتا ہے کون نہیں۔ ایک جملہ بڑا پرانا جملہ ہے، میرا خیال ہے جدوں تک دنیا ادو تک جملہ رہنا ہے۔ وہ آکھیا جاندہ ہے کہ جنوں گھر دوجی باری کوئی سالن نہیں دینا وہ ساڑھے تے چیئرمین لگے ہیں۔ انجی سمجھ لے جملہ میں کسے بات نہیں بولتا، اپنی ذات بات بولنا کہ تسی یہ کہہ سکتے ہو کہ جنوں دوجی باری گھر سالن کوئی نہیں دینا وہ اتھے آ کے سانوں گلہ سنانا ہے۔ یہ لیکن اتھے دی گل ہے، یہ سرکار دی بارگاہ دی گل نہیں۔ اب جملہ سنیے گا، اللہ دی قسم منہ تے ہاتھ رکھ لو، ہاتھ رکھ کے جے ہاتھ جائے تو جملے دی قیمت ہے، وگرنہ مائک چھوڑ کے گھر چلا جاؤں گا، کسی ایک بندے کا بھی ہاتھ نیچے رہ گیا۔ جملہ سنو پھر محبت سے بولنا کہ رکھ کے لب اسم محمد سے ہٹاتا بھی نہ تھا، ہٹاتا بھی نہ تھا، جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا۔ چلیو اس کو بلوا لیا سرکار نے اپنے در پر، جس کو کوئی اپنے محلے میں بلاتا بھی نہ تھا۔ اس کو بلوا لیا، اس کو بلوا لیا سرکار نے اپنے در پر، جس کو کوئی اپنے محلے میں بلاتا بھی نہ تھا۔ اور یار تیری میری اوقات کوئی نہیں، آج چک کے ذرا ہاتھ بلند کر کے بول، چلا کے بول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اے ہاتھی چک چڑھے نا منہ میں میرے حل کرو، سلام ہے تینوں جوانا، اون چک کے بولو ذرا نعرہ حیدری۔ ایک بندہ آخری چار میں علی صفدر کے مائک حوالے، آپ کی محبتوں کو سلام ہے، بہت شکریہ آپ سب احباب کا، بہت شکریہ۔ اگلے مصرے بڑے قیمتی ہیں، پہلے سنے ہوں تو میں مجرم ہوں۔ جملہ سنیے گا، ایک حاجی صاحب حج کرنے کے لیے مدینہ شریف میں گئے، ایک سٹول پہ بزرگوں وہ بیٹھے ہوئے تھے اپنی جوتیاں سنبھال کے، علی صفدر وہاں حضور ایک بندہ آیا، اس نے دیکھا کہ جوتیاں پکڑ کے مدینہ کی گلی میں ایک بزرگ تشریف فرما ہے اور مدینہ کی گلی کو گھورے جا رہے ہیں، دیکھے جا رہے ہیں۔ اس شخص نے کہا بزرگو تسی پاکستانوں حج کرن آئے ہو تے تسی تے جوتیاں پھاڑ کے تے زمین نو گھوری جا رہے ہو، مدینہ دی گلی نو ویکھی جا رہے ہو، کوئی ٹرو پھرو کوئی عبادت کرو، آئے جتھے عبادت واتے حج کرنا آئے ہو۔ ہن بزرگ زمین نو ویکھی جا رہے ہیں، مدینہ دی گلی نو ویکھے جا رہے ہیں، قیمت ادا کر سکو نہ کر سکو، لیکن اتنی محبت سے ضرور بولنا کہ اسی بولنے کے صدقے سے آپ کو مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے۔ جملہ سنیے گا، اس نے کہا بزرگو تسی جتیاں ہاتھ چ پھڑیاں نے سٹول تے بیٹھے ہو تے آندے جاندے لوکاں نوں پہ ویندے ہو، مدینے دی گلی نوں گھوری جا رہے ہو، تسی کو ٹرو پھرو کو ثواب کماؤ، حج کرن آئے ہو پاکستانوں۔ بزرگوں نے اس شخص کی آنکھوں میں جھانکا، پھر مدینے کی گلی کو دیکھا۔ میرا بیٹا، میرا بھائی، ایک سیکنڈ ادھر آ کھڑے ہو جائیے، آپ ادھر دیکھیے گا، ادھر نہیں ادھر سارے مجمع کو دیکھیں گے، سارے آقا کے غلاموں کو، یہ بھی فیصلہ کیجیے گا کس کا ہاتھ اٹھتا ہے کس کا نہیں۔ جملہ سنیے گا، اللہ دی قسم ساری محفل کا نچوڑ دینے لگا، جملہ اتنا بڑا ہے۔ اس نے کہا بزرگو تسی پاکستانوں حج کرنا آئے ہو، ایتھے جتیاں پھڑ کے ٹول تے بیٹھے ہو، ایک زمین نو گھوری جا رہے ہو، مدینے دی گلی نو ویکھے جا رہے ہو۔ بزرگو آپ کو سلام پیش کرتے ہوئے اللہ پاک آپ کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، ہاتھ کوئی نیچے نہیں رہنا چاہیے۔ بزرگوں نے مدینے کی گلی کو دیکھا، دیکھ کے پھر اس شخص کی آنکھوں میں جھانکا، جھانک کے فرمایا کہ رسول سرحد کونوں مکان سے گزرے ہیں، زمین کی بات ہی کیا آسمان سے گزرے ہیں، ہر ایک نقش قدم کو لبوں سے چوموں گا، کوئی بتا دے محمد کہاں سے گزرے۔ مولا
रसूल सरहदे कोनो मकान से गुजरे हैं, जमीन की बात ही क्या आसमान से गुजरे हैं। हर एक नक्शे कदम को लबू से चूमूंगा, कोई बता दे मोहम्मद कहां से गुजरे, कोई बता दे, कोई बता दे, कोई बता दे, कोई बता दे मोहम्मद कहां से गुजरे हैं। मैं मुल्तमिस होना चाहता हूं हुजूर की बारगाह में, ऐसा नाम जो किसी तारीफ का मुहताज नहीं है। एक नारा बुलंद करना है, लिस्ट मेरे पास ढेर सारी है और इसी लिस्ट को आगे बढ़ाते हुए पहला जो चंद मिसरे हैं बड़ी तेजी के साथ, सरकार बल्ले बल्ले, इसलिए कि सरकार की महफिल है, हाथ उठा के बुलंद आवाज से एक नारा बुलंद करना है कि शान नबी दी समझ सके ना दुनियादार छल्ले, शान नबी दी समझ सके ना दुनियादार छल्ले, इल्म पढ़ावन टुर पे जगते कुछ ना एना पल्ले। तवज्जो से जुमला सुन के बोलिएगा, समझ के बोलिएगा। शान नबी दी समझ सके ना दुनियादार छल्ले, इल्म पढ़ावन टुर पे जगते कुछ ना एना पल्ले, सिदरा ते जिबरील भी रुके रह गए सारे थल्ले, दुनिया ते कुल लाल दी जमिया जेड़ा ओ नूर अल्ले, कमखार बल्ले बल्ले, दिलदार बल्ले बल्ले, सरदार बल्ले बल्ले, सरकार 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 बल्ले बल्ले, कमखार बल्ले बल्ले, दिलदार बल्ले बल्ले, सरकार बल्ले बल्ले, सरकार बल्ले बल्ले। बहुत शुक्रिया बुजुर्गों, सलाम है आपको। जिसके हाथ सरकार की बल्ले बल्ले के लिए उठ सकते हैं वो उठाइएगा, जरा उठाओ हाथ। कैमरे वाले मेरे प्यारे भाई, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, जिंदगी में बरकत अता फरमाए। को हाथ दिखाइएगा, जिसका नीचे रह जाए हाथ उठा के फिर कह रहा हूं, ये जो खड़े हुए हैं सारे स्टेज वाले भी हाथ उठा के एकदम एक नारा बुलंद करो कि शान नबी दी समझ सके ना दुनियादार छल्ले, इल्म पढ़ावन टुर पे जगते कुछ ना एना पल्ले, सिदरा ते जिबरील भी रुके रह गए सारे थल्ले, वो दुनिया ते कुल लाल नी जमिया जेड़ा ओ नूर अल्ले, कमखार बल्ले बल्ले, दिलदार बल्ले बल्ले, सरदार बल्ले बल्ले, सरकार बल्ले बल्ले, सरकार बल्ले बल्ले, सरकार बल्ले बल्ले, सरकार बल्ले बल्ले। अल्लाह पाक आपकी मोहब्बत को सलामत रखे, आबाद और शाद रहें। बद के दामन में गुंजाइश नहीं है, मैंने लिस्ट बड़ी लंबी है और आप सबसे जो स्टेज इधर सामने खड़े हैं आप इधर आ सकते हैं, आपके कदमों को चूम के